اس کے بعد 3 جنگیں ہیں. 2 جنگوں کا تذکرہ یہاں ہے, تیسری جنگ کا تذکرہ 10ویں پارے میں. ایک ہے بدر اور ایک ہے احد اور ایک ہے حنین. اللہ, بدر میں جیت گئے, 313 تھے, 1000 کے اوپر بھاری پڑے. جنگ احد کے اندر ہار گئے, پہلے جیت گئے تو بعد میں ہار پانسا پلٹ گیا اور تقریباً 70 صحابہ مارے گئے. اللہ, جنگ احد کے. اور جنگ حنین کے اندر پہلے ہار گئے, یہاں پہلے جیت گئے تھے پھر ہارے, اور وہاں پہلے ہار گئے پھر جیتے. سمجھ میں آیا؟ نہیں, جنگ بدر کے اندر پہلے ہی جیت گئے, اور جنگ احد کے اندر پہلے جیتے بعد میں ہار گئے, اور جنگ حنین کے اندر پہلے ہار گئے پھر جیتے. یہ فرق ہے تینوں جنگوں میں. کیا بات تھی بتایا گیا. قرآن نے بتایا کہ جنگ بدر کے اندر 2 چیزیں مسلمانوں کے پاس تھیں. اگرچہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا, ان کے پاس افراد نہیں تھے, لڑنے والے کم تھے, سواریاں نہیں تھی, لیکن 2 چیزیں تھیں ان کے اندر. ایک تھا توکل علی اللہ, اللہ پر پورا بھروسہ, اور دوسرے اطاعت رسول. یہ دونوں چیزیں تھیں, لہذا جیت گئے. اور جنگ احد کے اندر توکل علی اللہ تو تھا, مگر اطاعت رسول سے چوک ہو گئی. اطاعت رسول نہیں کر سکے. یہ جبل عینین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہاں 40 آدمی برابر پہرا دیتے رہیں, ہٹنا نہیں. اب جب یہاں فتح ہو گئی, جیت گئے مسلمان, غنیمہ غنیمہ, اور اجتہادی غلطی ہوئی, جان بوجھ کر نہیں کیا غلطی انہوں نے, اجتہادی غلطی ہوئی کہ فتح ہو گئی, اب یہاں بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ ہے, چلو دوسرے لوگ مال کھینچ رہے ہیں, ہم لوگ بھی کھینچ لیتے ہیں تھوڑا. اب وہ سب اتارا ہے. حضرت خالد بن ولید نگاہ میں رکھے ہوئے تو اس کمزور پوائنٹ کو, ویک پوائنٹ تھا وہ. اور جیسے ہی کچھ لوگ اترے, تھوڑے سے باقی رہ گئے, یوں ایسے گھوم کر آئے اور باقی جتنے لوگ تھے سب کے سر کاٹ دیے, اور پیچھے کی طرف سے مسلمان جو مال غنیمت لوٹ رہے تھے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے, اور چشم زدن کے اندر تقریباً 70 صحابہ مارے گئے. اللہ, یہ ٹیکٹک تھی جنگی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ابھی ایمان نہیں لائے تھے, پورا جنگ کا پانسا پلٹ دیا. کیا انداز تھا لڑنے کا. جو ویک پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا وہی ویک پوائنٹ ان کی نگاہوں میں تھا. یہ ویک پوائنٹ ہے یہ جی. تو ہار گئے, پہلے جیت گئے بعد میں ہار گئے, اس لیے کہ یہاں اطاعت رسول نہیں تھا. نبی نے کہا تھا ہٹنا نہیں, ہٹ گئے. اور اختلاف بھی کر لیا, بعض کہتے مت جاؤ, کہتے نہیں جانا ہے, اختلاف بھی ہو گیا. وَعَصَيْتُمْ, اور رسول کی نافرمانی ہو گئی. اچھا, جنگ حنین میں کیا تھا؟ علامہ احسان علیہ زیر کہتے ہیں کہ جیسے ہی 12,000 کا یہ لشکر, وہ 10,000 جو آیا تھا مکہ میں, 2,000 اور آ گئے تھے ساتھ میں, تو یہ 12,000 کا لشکر جیسے ہی وادی حنین میں اترا, وہاں بیٹھے ہوئے کمین گاہوں کے اندر جو تیر انداز تھے, وہاں کے قبیلے حوازن کے لوگ جو ہے بڑے بہترین تیر انداز تھے, بڑے قدر انداز تھے. ان کو تیروں کی باڑھ پر رکھ لیا. ان کے گھوڑے روکو تو رک نہیں رہے تھے, ایسا بھاگ رہے تھے گھوڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں, اور تھوڑی دور پر حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں, 2-4 صحابہ اور بقیہ سب بھاگ لیے. گھوڑوں کی باگیں کھینچ رہے, گھوڑے نہیں رک رہے. اتنی کثرت سے تیر برسائے گئے, اتنی کثرت سے تیر برسائے گئے. کیوں؟ اذ اعجبتکم کثرتکم, تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا. توکل علی اللہ کہاں رہ گیا جب کثرت پر ناز ہو گیا تو؟ یہاں توکل علی اللہ نہیں تھا. اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, بتاؤ پہلے کمانڈر بھاگتا ہے بعد میں فوج بھاگتی ہے. یہاں فوج بھاگ گئی, کمانڈر میدان میں اکیلا کھڑا ہے, اور کہا محمد پورے لشکر سے تنہا لڑے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ ہمارا رسول ہے, یہ ہمارا رسول ہے, جس رسول پر ہمیں فخر ہے. تنہا میدان جنگ میں کھڑا ہوا ہے, فوج بھاگ گئی ہے, کمانڈر کھڑا ہوا ہے. اللہ, ایسا کمانڈر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. پھر دیکھا انہوں نے, ارے نبی میدان جنگ میں کھڑا ہے تنہا. انہوں نے گھوڑوں کو یوں موڑا, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کے سب آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الان حمی الوتیس, اب تنور گرم ہوا ہے. ولد اب تنور گرم ہوا ہے. تو پہلے توکل نہیں تھا, توکل جب آیا انہزموا, تو کفار کا لشکر ہزیمت خوردہ ہو گیا, ہار گئے وہ. تو جنگ بدر میں جیت گئے, ہارے نہیں, کیونکہ وہاں 2 چیزیں تھیں, اللہ پر توکل اور دوسرے اطاعت رسول. جنگ احد کے اندر جیت کر کے ہار گئے, اس لیے کہ وہاں توکل تو تھا مگر اطاعت رسول کرنے میں چک گئے.
اور جنگ حنین کے اندر توکل ہی نہیں تھا, انہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا, لہذا پہلے ہار گئے, بعد میں توکل آیا, پھر جیت گئے. یہ تینوں جنگیں ہیں, اچھی طرح ذہن میں رکھا جائے. جی اللہ